اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو ہمارے ساتھ اب انٹیلیجنس ٹیسٹ نمبر 3 ہے۔ اس میں ہم انٹیلیجنس کے وربل اور نان وربل کے کویسچنس کے بارے میں بھی بحث کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سے کویسچنس یہاں پر آپ کے لیے لائے ہیں۔ ہاں، تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کویسچن نمبر 1، وچ ون از ڈفرینٹ فرام دا ریسٹ۔ یہ جو ہے نا نان وربل سیریز سے ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکلز دیے ہوئے ہیں اور ان میں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھ سکوئر لگے ہوئے ہیں، دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ان چاروں تصاویر میں کون سی ایسی تصاویر ہے جو ان سب میں سے مختلف ہے۔ تو آپ ایک کی طرف دیکھیے، اس کے ساتھ بھی چھوٹا سکوئر ہے۔ بی سرکل کو دیکھیے، اس کے ساتھ بھی چھوٹا سا سکوئر ہے۔ سی کی طرف دیکھیے، اس کے ساتھ بھی چھوٹا سا سکوئر ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ڈی ہے، اس کے ساتھ چھوٹا سا سکوئر نہیں ہے۔ تو ان تینوں میں جو مختلف عنصر مجھے دکھائی دے رہا ہے یا آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے تو وہ لازماً کیا ہوگا؟ ڈی ہوگا۔ تو اس کا صحیح رائٹ آنسر جو ہے نا وہ ہے ڈی۔ اس طرح سے آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا ڈیزائننگ یعنی اس طرح کے پیٹرن کے ٹیسٹ آتے رہیں گے۔ وہ تھوڑا اس سے پیچیدہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے بہت سوچ سمجھ سے جو ہے نا اس کا آنسر ڈھونڈنا ہے۔ ایک اور بات، اگر کوئی کویسچنس آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، یعنی اس کا سلوشن آنسر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ لوگ اسے سکپ کیجئے اور آگے بڑھتے رہیے، کیونکہ انٹیلیجنس کویسچنس میں جو ہے نا ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ ٹیسٹ میں ہمارے لیے ٹائم بہت ضروری ہوتا ہے، تو اسی لیے جو کویسچن آپ کے سمجھ سے باہر ہوں تو اس پر زیادہ دھیان نہ دیں، اسے سکپ کیجئے اور آگے بڑھتے رہیے، کیونکہ وہی کویسچن آپ کو دوبارہ یعنی دوبارہ واپس آئے گا، تب آپ اس پر جب آپ کے ساتھ ٹائم ہوگا تو آپ اس پر اپنا ذہن جو ہے نا صحیح طریقے سے لگائیں گے اور اس کو حل کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے کویسچن کی جانب۔ تو دوسرا کویسچن بھی ہمارے پاس یہ ہے نان وربل۔ یہ ہے وچ ون از ڈفرینٹ فرام دا ریسٹ۔ جو 6 تصاویر ان لوگوں نے دیے ہوئے ہیں، ان میں اس نے کہا ہے کہ ان میں سے بھی کون سا جو ہے نا یہ باقی سب سے مختلف ہے۔ تو اے نمبر کی طرف آپ ذرا دیکھیے، بی نمبر، سی نمبر، اسی طرح ڈی، ای، ایف۔ تو اس میں جو ہے نا باقی اوپر والے سب کو دیکھیے، اس میں جو ہے نا یہ ایف جو دیا ہوا ہے، ایف الفابیٹ ہے، اس کے ساتھ ان لوگوں نے تھوڑا سا حصہ کاٹ دیا ہے اوپر والے اے بی سی میں۔ اور نیچے کی طرف دیکھیے ڈی، ای، ایف۔ اس میں ای اور ایف میں جو ہے نا ایف الفابیٹ جو ہے نا وہ پورا لکھا ہوا ہے، اور ڈی میں جو ہے نا اس نے ایف الفابیٹ کا جو ہے نا درمیان والا حصہ کاٹ دیا ہے۔ تو اس کویسچن کا آنسر جو ہے نا وہ ہے سی۔ یہ جو ہے نا میں نے اسے لال رنگ دے دیا ہے کیونکہ یہ باقی سب سے مختلف ہے۔ آپ بھی اسے غور سے دیکھ سکتے ہیں، آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ باقی سب سے کیا ہے؟ مختلف ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارا صحیح جواب جو ہے نا وہ کیا آتا ہے؟ آپشن نمبر سی۔ اب کویسچن نمبر 3 کی جانب آتے ہیں۔ تو اس میں بھی وہی نان وربل کویسچن ہے، وچ ون از ڈفرینٹ ان دا فالوئنگ۔ نیچے جو اشکال دیے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کون سا مختلف ہے۔ تو آپ دیکھیے 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر اور 4 نمبر۔ کویسچن نمبر 3 میں جو ہے مجھے اس میں سب سے مختلف حصہ اور مختلف اشکال یعنی شکل جو نظر آ رہا ہے تو وہ آپشن ہے ڈی نمبر، 3 اور ڈی نمبر۔ آپ ذرا ڈی نمبر کو دیکھیے نا، اس باقی جو جتنے بھی شکل ہے یا اشکال ہے اے بی سی، ان میں جو ہے نا ایک تیر دیا ہوا ہے جس کے ساتھ اسمال سا سرکل ہے اور اس کے ساتھ ٹرائنگل ہے، پھر اے ہے، اور وہ آپشن نمبر ڈی میں جو ہے نا وہ ایرو کا جو نشان ہے، تیر کا جو نشان ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ باقی تینوں میں ایرو کا نشان ہے، اور ڈی نمبر آپشن میں جو ہے نا یعنی 4 نمبر اور ڈی نمبر، اس میں ایرو کا نشان نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس صحیح آپشن جو ہے نا وہ ہے آپشن نمبر 3 ڈی۔ اب کویسچن نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں، وچ ون از ڈفرینٹ فرام دا ریسٹ۔ یہ بھی نان وربل کا ہی کویسچن ہے۔ ٹرائنگل دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ سرکل ہے، پھر ٹرائنگل کے کچھ حصے کو کاٹ ڈالا ہے، اس میں سرکل کو اندر کیا ہے۔ 2 نمبر کو دیکھیے، اب 3 نمبر کو دیکھیے،
3 نمبر جو ہے نا وہ ان تینوں سے کافی مختلف ہے. تو اس میں جو ہے نا ہمارے ساتھ صحیح آنسر جو ہے نا وہ کون سا آتا ہے، وہ ہے 3 یعنی سی نمبر اس کا صحیح جواب ہے. آپ لوگوں نے بھی اسی طرح سے جو ہے نا نقشے کو بہت غور سے دیکھنا ہے اور اس سے سمجھنا ہے کہ کوئی حصہ اس کا کٹا ہوا ہے یا کوئی حصہ اس میں اضافی آیا ہوا ہے یا کوئی چیز اس میں شیڈڈ ہوئی ہے. شیڈڈ مطلب ایک سرکل ہے اور وہ شیڈڈ ہوا ہے. اس پر ہم جو ہے نا اگلی ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے اور شیڈڈ والے کوسچن آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے اور آپ لوگوں نے کیسے اس پہ دھیان دینا ہے. تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بہت ہی اس کوسچنس کو جو ہے نا آسان طریقے سے سمجھنا ہے اور حل کرنا ہے. اب نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس اگلا کوسچن کون سا ہے؟ وچ ون از ڈفرینٹ فرام دا لسٹ. کوسچن نمبر 5 میں بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا نان وربل والا کوسچن ہے، کیونکہ یہ بھی نقشے ہے، اس میں ایروز کا نشان ہے، ایک اے نمبر، بی نمبر، سی نمبر اور ڈی نمبر. تو اس میں بھی ان لوگوں نے یہی کہا ہے کہ ان میں سب سے مختلف جو ہے نا وہ کون سا ہے. تو اگر آپ اے شکل پر دھیان دیں تو اس میں جو ایروز ہے نا اس کی سارے ڈائریکشن کی جو سمت ہے نا وہ ایک ہی طرف ہے. بی نمبر پر آپ دھیان دیں تو ایک جو ہے نا ایک کی ڈائریکشن رائٹ کی جانب ہے، دوسرے کی لیفٹ کی طرف ہے، اور تیسرا جو ہے نا وہ دونوں سروں سے جو ہے نا اس کی ڈائریکشن ہے. مطلب ایروز کے نشان اس کے دائیں اور بائیں دونوں جانب ہے. اور پھر سی کی طرف دیکھیے تو اس کے جو ایروز کے نشان ہے تو وہ بھی ایک ہی جانب ہے. اسی طرح ڈی کے جو ایروز ہے وہ اس کے نشان بھی ایک ہی جانب ہے، یعنی نیچے ہے، مطلب نیچے ہے مگر سب کے نشان اور سب کے جو ہے نا جو ڈائریکشن سمت ہے وہ ایک ہی جانب ہے. تو اس اشکال میں جو ہمارے ساتھ صحیح آنسر ہے تو وہ ہے بی، کیونکہ بی نمبر میں جو پہلا ایرو ہے اس کا نشان رائٹ کی جانب ہے، دوسرے کی لیفٹ کی جانب ہے، اور اگر آخری والے ایرو کو ہم دیکھیں تو اس کے نشان دونوں طرف ہے، انہیں لیفٹ کی طرف بھی ہے اور رائٹ کی طرف بھی ہے. تو ان تمام اشکال میں ہمارے ساتھ جو سب سے مجھے مختلف نظر آ رہا ہے تو وہ ہے بی. اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی جو ہے نا بہت دھیان سے اپنے نان وربل کے کوسچنس کو حل کرنا ہے، کیونکہ نان وربل ہمارے زیادہ تر شاگردس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت ہی آسان ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت پیچیدہ ہوتے ہیں. ہمارے زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو آرمی، ایئر فورس، ISSB یا کسی بھی ٹیسٹ کے لیے تیاری کرتے ہیں تو وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس کوسچن جو ہے نا وہ بہت ایزی ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، انٹیلیجنس کوسچن بھی کافی ٹف ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے نا ٹائمنگ کی بہت کمی ہوتی ہے. تقریباً ایئر فورس جب عام ٹیسٹ ایئر فورس کے دے رہے ہوتے ہیں میٹرک بیس پہ، تو اس میں تقریباً 40 منٹ ہوتے ہیں اور 100 کوسچن ہوتے ہیں، جس میں سوچنے کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن ہمارے شاگرد زیادہ تر اسٹوڈنٹس یہی خیال کرتے ہیں کہ ہم ایزیلی اس سے نکل جائیں گے، تو اسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ زیادہ تر انٹیلیجنس میں ہی فیل ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا زیادہ تر بچے جب ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو انٹیلیجنس ٹیسٹ میں ہی فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ ویڈیوز سیریز میں نے اس لیے شروع کی ہے کہ آپ لوگوں کو کا بھی فائدہ ہو جائے اور ہمارا بھی فائدہ ہو جائے. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ میں ہمارے اگلی آنے والی ویڈیو میں کس چیز پر بناؤں وہ لکھیے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی آسانی ہو اور مجھے بھی آسانی ہو. والسلام.